رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے۔ کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے، جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ویئر از دیٹ ایمان، ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں، تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم وٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں، سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں۔ تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ۔ آپ ڈپرائیوڈ ہیں۔ کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہے۔ یہ ٹریجر ہے، ٹریجر۔ جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا، جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر، تو پھر اللہ اکبر، وہ یوتھ، وہ جوان ہیرا ہوگا، ہیرا ٹریجر ہوگا، وہ اٹ سیلف ہم سیلف، وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہو۔ تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو، اور ایسی یوتھ ہے۔ آئی نو سچ یوتھ، آئی نو سچ یوتھ۔ قرآن حافظ ہے، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن دہراتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں۔ may Allah bless them, may Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then ابن الجوزی کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن الجوزی is also one of the great salaf. He said, if you want to know how you stand before the king، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کے سامنے where do you stand؟ ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university، what's my GPA، ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، سوشل ریٹنگ میری کیا ہے، انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا، اس کی وقت اس سے ہے۔ بٹ نو، اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے، وہ تمہاری کیا ہے، تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، دعویٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے، اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے، آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں، دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل۔ الحمدللہ، دین اللہ ویلیوز یو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں، ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں، اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے، دین دس از اے ویک اپ کال، پلیز دس از اے ویک اپ کال۔ دنیا فانی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس۔ سو پلیز if you want to know your standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے، گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں۔ فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز، وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہے، نیچرلی ہیزرڈس ہے، آپ ان کے قریب جائیں گے یو میں گیٹ کینسر۔ گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا، ویری ہارمفل ریڈیشنز نکلتی ہیں، سو یو میں گیٹ کینسر، یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ، یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز، میوٹیشن ہو سکتی ہے، فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ وائی؟ بیکاز نیچرلی it is hazardous.
اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے, نقصان پہنچاتی ہے انسان کو. کتنی اور مثالیں دنیا میں, کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں, نیچرلی ہیزرڈس ہیں. سملرلی سن از ہیزرڈس. اللہ رسول, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کرنے کا. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش یو اف یو آر ڈوئنگ گڈ. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائیں, یہ بے وقوف بچ جائیں. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینس ان کے لیے ہیزرڈس ہے, یہ سینس ان کی ترقی میں مائل ہوں گے, یہ سینس ان کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو, ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں, آنکھیں نہیں کھلی تھی نا, سمجھانے والے شاید کم تھے. So let me tell you this hadith about sins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is a Sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو کور نہ کر لیں. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away it shines. دل کی بات ہو رہی. جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو تو it is dark, دل اندھیرا ہو جاتا ہے. and when the cloud moves away it shines. اور جب کلاؤڈز موو اوے کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرتا ہے, لائٹ کو ریڈیٹ کرتا ہے, شائن کرتا ہے. کون سی لائٹ؟ the light of ایمان, وہ شائن ہوتی ہے. what are these clouds? the clouds of sin. trust me, گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ, ہماری روح پہ, ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ, پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی, جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے. جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتی ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے, گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے, ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس, بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی, ہی میٹ مالک رحمہ اللہ, امام مالک, اینڈ read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا, I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی, یعنی نالج, لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please, اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا.
اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے۔ ہمارا تو رزق کا کانسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کانسیپٹ ہے۔ بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق، آف پروویژن، سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے۔ ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے۔ ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے۔ خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پلیز بی ویئر، پلیز بی ویئر، کانسیکوینس سمجھیں سنس کا۔ دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے، لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سن ڈے اینڈ نائٹ، تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست، اچھی کمپنی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے۔ ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں، لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے۔ سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں، دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں، ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں، لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے، پیسہ ہے، گلیمر ہے، جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے۔ پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں؟ کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو، سنسیئر دوستوں کے رزق کو، سنسیئر کمپینینز کے رزق کو۔ وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں، لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے، ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے۔ یہ بھی تو رزق ہے۔ لوئل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لوئل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں، رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے۔ People are searching for halal companionship. People are searching for, wafadari. People are searching for barakah in time. But there is no barakah in their routines. Sins کو چھوڑ دیں، sins کو چھوڑ دیں، استغفار کریں۔ حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی، ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ پرسن، ان کا استغفار کرو۔ ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ہر ایک کو کہتے کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے، آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار۔ ہی سیڈ یس، بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ پلیز گناہوں سے بچیں۔ The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins کی وجہ سے جو sense of alienation ہے سورس سے، سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے، سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے، وہ جو sense of alienation ہے، وہ جو distance ہے، وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا، ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں، ہمارا سب سے اچھا دوست، ہمارا ولی، اللہ نیور ریجیکٹس یور فرینڈ ریکویسٹ۔ اینی ون کین ریجیکٹ یور فرینڈ ریکویسٹ۔ اللہ نیور ڈسکریجز یو فرام سیئنگ اینی تھنگ۔ اللہ آلویز گیوز یو پازیٹیو، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ۔ اللہ ول آلویز، اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا، چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں، چاہے آپ جیسے بھی ہیں، کول ہے، انکول ہے، ایز پر ڈیفینیشن آف دس سوسائٹی، ماڈرن سوسائٹی، اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا۔ اگر اللہ سے ایلینیشن ہے، سینس آف ایلینیشن آ گئی اللہ سے، سوچیں گناہ گار آدمی اللہ سے دور، اللہ سے دوری آ گئی، اللہ سے ڈسٹنس آ گیا۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے، اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟
the sense of alienation between Allah and the slave. It is a big and very dangerous consequence of sinning. एक बंदा नेक बनना चाहता है लेकिन गुनाह करता है तो सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाती कि यार अब अल्लाह मेरे से नाराज होगा. ये चीज़ एलिनेट करती है इंसान को. शैतान मजीद जो है उसको होपलेस करता है. प्लीज डोंट बिकम होपलेस. अल्लाह इज ऑलवेज देयर फॉर यू. अल्लाह के डोर्स हमेशा खुले. इमाम अल बसरी खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह का दरवाज़ा खोलना चाहते हो, अल्लाह के डोर पे नॉक करना चाहते हो तो ये वाला अमल करो. तो एक बूढ़ी औरत मजमे में बैठी हुई थी. शी सेड के इमाम, क्या अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है? ही स्टार्टेड टू क्राई. ही सेड के एक आम बूढ़ी औरत इमाम से ज़्यादा जानती. इमेजिन, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें करेक्ट किया. सिंपल सी वो मैंने कि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है तो प्लीज़ गुनाह करके अल्लाह के पास जाए. ये मोमिनीन की खास खसलत बताई अल्लाह ने. एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. अल्लाह के पास जाए. अल्लाह से एलिनेशन मत फील करें. अल्लाह से एलिनेटेड मत हो. लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो वो फीलिंग नेचुरल है, वो आ जाएगी. सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाएगी. द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, अगेन वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, थिंग्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन. गुनाहों की वजह से चीजें मुश्किल होने लगेंगी. यानी एक चीज पे अटेंशन की तो दूसरी चीज आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज आ गई. चीजें आई जा रही है, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है. एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं. डोंट गेट मी रॉन्ग, के पनिशमेंट ही है. लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट देन इट्स टाइम टू डू इस्तिग़फ़ार. कैसे, कितना ये हमारे साथ ज्यादा होता है. एक तरफ से प्रॉब्लम आई, वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी, तीसरी तरफ से आ गई. इट्स टाइम यू डू सजदा, यू सबमिट टू अल्लाह, यू से या अल्लाह, बस या मेरे रब मुझे माफ कर दे, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब थिंग्स हैव बिकम डिफिकल्ट फॉर मी, लाइफ हैज बिकम कंस्ट्रिक्टेड फॉर मी, या अल्लाह बिखर गया हूं, समेट दे, या अल्लाह तंग आ गया हूं, बस या अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ हूं, निकाल ले या रब, निकाल ले. सो प्लीज व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट फॉर यू, अंडरस्टैंड, सी योर रूटीन. कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हुकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे. लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. या किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं, सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से निकलें. Number 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart, according to Ibn al-Qayyim. और ये बहुत सी हदीस से डिराइव्ड शुदा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट? एक तो ये है ना कि गुनाह की ज़्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना. नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में. और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स, डार्कनेस से मुराद है कंफ्यूजन. जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है ना, उसकी कंफ्यूज स्टेट होती है. यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है. ही इज ऑल कंफ्यूज्ड और शी इज ऑल कंफ्यूज्ड. गुनाहों को डिफेंड करना, गलत आमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना, और फिर अपनी कंफ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना. दैट इज द डार्कनेस इन द हार्ट, कंफ्यूजन इन द हार्ट. And that's because of the sins. इस्तिग़फ़ार करें. इस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन खत्म होगी, आपको हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा. बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ही ऐसी करते हैं कि अगला कहता है यार दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल. सो प्लीज ये डार्कनेस को खत्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह. अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ. ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह. अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन लें. नंबर 1, मेक द फेस लाइट. आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे. आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से. आपका चेहरा
اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی, ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ, gives light to the heart. Good deeds give light to the heart. دل میں روشنی آئے گی, لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی, بیکاز your tongue is the mirror of the heart. جب تک زبان سخت ہے, زبان سے پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونے والا ہے. ٹرسٹ می. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی. کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے, دل میں لائٹ نہیں ہے. تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, رزق بڑھتا ہے. نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق, جو میں نے آپ کو کہا ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیپ نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ, سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے. ادروائز سستی چھائی ہوتی ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ غائب ہو جاتی ہے. لوگ ڈمبلز اٹھاتے ہیں جم میں جا کے, لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ, نیکی آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک. برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں گے, کانفیڈنس شیٹر ہوگا, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈز گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ, دل میں اندھیرا چھا جائے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس, گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی گناہوں کی وجہ سے. فزیکل اسٹرینتھ اور سیلف اسٹیم ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس پہ کبھی آپ سوچئے گا. A lack of provision, رزق میں قلت, and hatred in people's hearts. سبحان اللہ, لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے. یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی کا. نمبر 6, consequence of sin, deprivation of worship and obedience. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے, اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہوگی. اسکالر کہتے ہیں کہ if sin brought no punishment other than that, it prevents a person from doing an act of worship, which is the opposite of sin, and cuts off access to other acts of worship, that would be bad enough, and that is a punishment. کبھی کبھی سنس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے, یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے, لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے, اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے, تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا. اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ, کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو نما ہوگی. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کو, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا سٹیٹس بڑھا تھا اور آخرت میں, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے گیا, اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا, ختم ہو. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے, اب نہیں کرتے.
سنتے پہلے ادا کیا کرتے تھے لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے, صرف فرض ادا کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. So he is like a man who eats food that is bound to cause a lengthy sickness and thus he is deprived of many other foods that are better than that. کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے, سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں, حلال انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں, بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار, کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں.